الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. کل کے درس میں ہم لوگ مسائل پڑھ رہے تھے اور آ کر کے مسئلہ نمبر 11 پر ہمارا معاملہ رکا تھا. تو کوئی پھر سے مسئلہ نمبر 11 پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جا سکے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 روز قبل اپنے خطبہ میں ان 2 گروہوں کا رد فرمایا جو اہل بدعت میں سے سب سے زیادہ برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں 72 گروہوں سے بھی خارج کر دیا. ان 2 گروہوں میں سے ایک رافضہ اور دوسرا جہمیہ ہے. خصوصاً رافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی، اور انہی رافض نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا. جی، کہتے ہیں 11 نمبر کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 5 دن وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں 2 گروہوں کے اوپر رد فرمایا. پہلا گروہ وہ روافض ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہمیہ ہیں. کہا کہ یہ بدعتی لوگوں کے بدترین گروہوں میں یا بدترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے ان کو 72 فرقوں سے بھی ان کو باہر نکالا ہے، جو مسلمانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ میری امت 72 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ہے نا. اس سے بھی ان کو الگ نکالا ہے. بہرحال یہ کہہ کر کے شیخ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 گروہوں کے اوپر رد کیا ہے. ایک گروہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اصحاب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتی ہے، اور اس امت کے سب سے بہترین آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لعن و طعن کرتی ہے. اسی طریقے سے ان کے اوپر یہ حکم لگاتی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ جہنمی ہے نا. ایک سیکنڈ، ایک ضروری کال تھا لینا پڑا. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کے اوپر رد فرمایا ہے. ان میں سے ایک گروہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتی ہے اور ان کے مقام و مرتبے کو گھٹاتی ہے، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ اسی میں سے وہ شخص شامل ہے جی
وہ انجینئر علی مرزا اور اس کے لوگ جتنے ہیں، اس زمانے میں سب سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر لعن و طعن کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے، روافظ کا ساتھ دینے والا ہے نا، تو وہ انجینئر علی مرزا ہے، جو سنیوں کا لباس پہن کر کے انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے، اور اس کو لوگ اس کے چکنی چپڑی باتوں میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح العقیدہ آدمی ہے، اور امت کے خصوصاً نوجوان اس کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے۔ وہ سلو پوائزن ہے، راک کے اندر چھپی ہوئی چنگاری ہے، اس کی باتوں کو سنیے گا، کس وقت وہ دائرہ اسلام سے آدمی کو نکال کر کے لے جائے گا اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کیجئے، ایسے لوگوں کی تقریر کو، ان کے آڈیو کلپ کو اور اس طرح کی چیزوں کو اسکپ کیجئے، اس کو مت سنا کیجئے، اس کو مت سنا کیجئے۔ بہرحال تو ایک تو ان کے اوپر رد ہوا، روافظ کے اوپر، اور دوسرا رد ہے جہمیہ کے اوپر۔ تو کل ایک سوال بھی آیا تھا کہ یہ جہمیہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے جہمیہ یہ جہم ابن صفوان کے ماننے والے لوگ ہیں، اور جہم ابن صفوان کا استاد تھا جعد ابن درہم۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا اور تمام اسما کا انکار کیا، اللہ کے تمام ناموں کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کیا۔ تو اللہ کے صفات کا انکار اگر کیا جائے یا اللہ کے ناموں کا انکار کیا جائے تو اس سے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، بولتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، ہنستا بھی نہیں ہے نا، روتا بھی نہیں ہے، اس کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، انسان کی مثال دے رہا ہوں۔ تو پھر آپ کہیے گا تو پھر ہوا کی بات کر رہے ہو کیا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کیسا انسان ہے جو بولتا نہیں ہے؟ کیسا انسان ہے جو سنتا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جہمیہ، اور انہی کو کہا جاتا ہے جی معطلہ، اور انہی کو کہا جاتا ہے جبریہ، کیونکہ یہ لوگ اعمال کے باب میں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، انسان مجبور محض ہے، انسان کو اختیار نہیں ہے۔ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں یہ کام تم نے کیوں کیا، یہ برائی، تو کہا اللہ تو نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اسی لیے کیا، میرا کوئی اختیار تھوڑی تھا، تم نے تو فیصلہ کر دیا تھا کون جنت جائے گا کون جہنم جائے گا، تو ہم چلے گئے جہنم یا ہم چلے گئے جنت، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مطلب ان کے عقیدے کی خرابی جو فنڈامنٹل خرابی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے صفات نہیں ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت کو ثابت کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ محبت کرنا، ان اللہ قد اتخذنی خلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس کا مطلب صفت محبت یہ اللہ رب العالمین کے پاس پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ جی سر، پائی جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ جیسے محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے، غضب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن ہم لوگ جیسے غصہ ہوتے ہیں، ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہمارا، مثال کے طور پہ کوئی انسان غصہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کا ناک پھول جاتا ہے، تو ہمارا پھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے وہ ہم کو معلوم نہیں، اور یہ ہم کو بولنا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اس کے صفات کے یا کمال کو لائق ہے ویسا اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور محبت جیسے اس کے عظمت اور جلال اور اس کی بزرگی کے لائق ہے ویسا اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ مخلوق کی محبت کی طرح محبت نہیں کرتا ہے، اور مخلوق کے ناراض ہونے کی طرح بھی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے تو ہم اس کو اس کے لیے ثابت کریں گے، اس کے لیے ثابت کریں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے 3 چیزوں کو یعنی صفت محبت کو ثابت کیا 3 چیزوں سے. پہلی چیز آپ نے یہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلت کا تذکرہ کیا. تو خلت یہ اللہ رب العالمین کے 2 بندوں کو ثابت ہے جی دنیا میں. کون کون؟ بولیے جلدی. ابراہیم ہاں، ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں بندوں کو، یہ وہ 2 خوش نصیب بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، یا 2 خوش نصیب انبیاء میں سے یہ 2 نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی خلت کے لیے چنا. اور دوسرا معاملہ حدیث میں ثابت ہوئی محبت، کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. مومنین اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین مومنین سے محبت کرتا ہے. اور تیسری چیز مودت، یعنی اللہ رب العالمین ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں سے ان لوگوں کے اوپر رد ہوا جو اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتے ہیں یا اس کی نفی کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جہمیہ ہیں، یہی معطلہ ہیں، اور یہی جبریہ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہی وہ رافضی لوگ ہیں جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس امت کے اندر شرک آیا، کہ انہوں نے قبروں کے اوپر تعمیر سب سے پہلے کیا ہے. لوگ ایران 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 کہتے ہیں نا، ایران ابھی نیوز میں یا اور دوسری چیزوں میں آ کر کے بہت اچھا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ایران میں قبر بنائی گئی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا ابو لولو فیروز، اس کی مزار ہے ایران میں، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ ان کے نزدیک سب سے بڑا ولی ہے ایرانیوں کے نزدیک، جنہوں نے یا جس نے حضرت خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا تھا. غور کیجیے آپ. تو روافظ کا یہ عقیدہ نہایت غلیظ اور نہایت گھناؤنا عقیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کسی بھی قوم سے آپ پوچھئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے اگر پوچھئے کہ بھائی تمہارے یہاں سب سے افضل لوگ کون ہیں، تو کہے گا کہ حضرت موسیٰ ہیں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس زمانے میں، وہ سب سے افضل لوگ ہیں. عیسائیوں سے پوچھئے گا تمہارے یہاں سب سے افضل کون ہے، تو کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہا اس کے بعد کون ہے، تو کہے گا وہ حواری ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. یہ کیسی قوم ہے دیکھیے. اس سے پوچھئے گا تمہارے یہاں سب سے بدتر لوگ کون ہیں، تو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. نعوذ باللہ من ذلک، اعوذ باللہ من الضلال والخذلان. اللہ رب العالمین ایسی گمراہی سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے. اور طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی دنیا بھر کی ان باتوں کو بیان کر کے بھی یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے نا. یا جب پھر موقع کبھی ملے گا تو ہم ان گروہوں کے اوپر بھی تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے. بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قبروں کی عبادت شروع کی، اور انہوں نے سب سے پہلے قبروں میں تعمیر کرنا شروع کیا. اور ان کی دیکھا دیکھی جو ہے جی سب اکثر لوگ اب اس میں آ گئے. یہ جو نعرہ آیا یا حسین اور یا علی کا نعرہ آیا، کہاں سے آیا؟ انہی سے آیا. سنی بھی آج دھڑلے سے کہتا ہے یا علی یا حسین. سنی ہے، کہتا ہے ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں یا علی یا حسین. اتنا بھی کم سے کم عقل نہیں ہے کہ یہ بیان کرتے ہو کہ بھائی ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، جبکہ جھوٹ ہے. ان کو ایسے مارا گیا، کربلا میں ان کو یہ کیا گیا، اس کے بعد تم مدد کے لیے انہی کو پکارتے ہو. اگر وہ اتنا پاورفل تھے تو انہوں نے اپنی مدد کیوں نہیں کی بھائی؟ جن کے بارے میں گاگا کر کے سناتے ہو، روتے ہو، سینہ پیٹتے ہو، پیٹ پہ کے اوپر خنجر مارتے ہو، جسم سے خون بہاتے ہو، آگ کے اوپر چلتے ہو، جس کے شہادت کا نام لے کر کے، اب کہتے ہو کہ ان کو مظلوم بنا کر کے لوگوں نے شہید بھی کر دیا. اگر وہ اتنا پاورفل تھے کہ تمہاری حاجت کو، تمہاری ضرورت کو، تمہاری مصیبت کو دور کرنے والے ہیں، حاجت کو پورا کرنے والے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے؟
تو مطلب عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب معاملہ ہوا ہے بھائی. یہ دیکھیے اگر آدمی شرک کرتا ہے تو کس طرح سے اس کی عقل چھین لی جاتی ہے، اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اللہ رب العالمین سلب کر لیتا ہے. اس کی یہ مثال دیکھیے، اس کی یہ مثال ہے. چلیے 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اس کو سب آدمی بڑا غور سے سمجھیے جی اس مسئلے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو زیادہ مصیبتوں کے اندر گرفتار کرتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ان کے اجر کے اندر اضافہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار آتا تھا جتنا ہم میں سے 2 آدمی کو بخار آتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ 103 بخار اگر کسی کو آتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، حالانکہ یہ مثال ہے بھی نہیں اور ثابت بھی نہیں ہو سکتی، بس سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 103 یا 104 بخار اگر ہمارے یہاں سب سے انفینٹی ہے تو 108 کہہ لیجیے، کیونکہ حدیث یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا تم میں کے ایک آدمی کو بخار، 2 آدمی کو جتنا بخار آتا ہے اتنا ہم کو ایک آدمی کو اتنا بخار آتا ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں شدید بخار سے آپ گزرے، سکرات الموت کی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یہاں تک کہ یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ آپ پانی لے کر کے اپنے ہاتھوں کو تر کرتے تھے، چہرے کو بھگوتے تھے، قمیص اوڑھتے تھے، پھر قمیص کو ہٹا دیتے تھے اور کہتے تھے ان للموت سکرات، کہ موت کی بے شک موت کے لیے سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی. اس واقعے سے جی 2 فائدہ ہم کو اور آپ کو ملتا ہے، یعنی 2 نصیحتیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا اور مصیبت کا کسی کے اوپر نازل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آدمی گنہگار ہے. آج ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں ارے ایسا کس کو فلانے کو ایسا ہو گیا، ارے بہت بڑا پاپی تھا، وہ بہت بڑا پاپی تھا، بہت نالائق آدمی تھا، اس کو ایسی ہونا چاہیے، ہوا اچھا ہوا، اس کو دنیائی میں اس کے کرتوت کا سزا مل رہا ہے. بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں سر؟ جی کہتا ہے عام طور. حالانکہ یہ بات کہنا غلط ہے. اس میں قاعدہ سمجھیے. قاعدہ کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، مصیبت اگر انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے تو بے شک وہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ ایک بات سمجھ گئے. لیکن اگر کسی کے اوپر مصیبت نازل ہوئی تو جس کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ آدمی یہ سوچے کہ ضرور ہم کوئی غلطی کیے ہیں جس کی پکڑ اللہ تعالیٰ نے کی ہے ہم کو. اپنے بارے میں وہ یہ سوچے تو کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے غلطی کا احساس کرے گا، اللہ کے سامنے گریزاری کرے گا، اس کو یہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر دیکھیں کہ دوسرے کے اوپر مصیبت نازل ہوئی ہے تو ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ٹھیک ہوا اس کے اوپر، بہت نالائق آدمی تھا، بہت بدتمیز آدمی تھا، بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا، مصیبت آ گئی اس کے اوپر. نہیں، یہ کہنے کا حق بولیے جی نہیں ہے. ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی جس کیفیت سے گزرنا پڑا تو کیا کہیے گا اس سلسلے میں، ہے نا؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کسی آدمی کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کبھی بھی یہ نہیں کہیے گا کہ بہت گنہگار تھا اس لیے اس کے اوپر یہ مصیبت نازل ہوئی. لیکن یہ اگر اپنے لیے ہے آپ کا تو آپ ضرور سوچئے کہ یہ میری کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑا ہے. لہذا توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، یہ آپ کے اپنے ذات کے لیے فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر دوسرے کے بارے میں آپ یہ سوچئے گا کہ بہت بدماش تھا اس لیے اس کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا یہ سوچ کے؟ اور کہیں وہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کے بلندی کے لیے اس کو پکڑ رہا ہوگا تو
تو آپ تو پھنس گئے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی میٹر یا کوئی مشین نہیں ہے نا کہ ناپ کر کے دیکھ لیں کہ اس کے اوپر مصیبت کیوں آئی ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. سمجھے؟ قاعدہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی شیخ. ہاں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت سے گرفتار ہوئے، آپ کے اوپر شدید اور سخت سکرات الموت کی کیفیت طاری ہوئی، اور تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ پتا چلے کہ بلا اور مصیبت کا کسی آدمی کے اوپر نازل ہونا یہ اس کے مقام اور مرتبے کو گھٹاتا نہیں ہے، اور اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ آدمی برا تھا، اس کے اندر کمی کی دلالت نہیں کرتا. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. دوسری چیز کیا پتا چلی تھی؟ دوسرا فائدہ ہم کو یہ ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں. ان کو اللہ رب العالمین کے کام میں کوئی دخل کی اجازت نہیں ہے. وہ انسان ہے ہمارے اور آپ کی طرح. ہاں جی، اس کو بھی سمجھیے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے. تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان جن سے انسان ہونے میں، یہ کہیے گا مقام اور مرتبے میں نہیں. مقام اور مرتبے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے دھول کے برابر تک بھی نہیں جا سکتے ہیں. وہاں پہنچنا دور کی بات ہے، برابر تک بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم میں کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے جو بعد میں آیا ہے. کوئی نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ایک دم مضبوط بٹھا کر کے رکھیے گا، ورنہ عام طور پہ جن کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرح سے انسان ہے تو وہ لوگ نقص کے شکار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا انسان جن سے بشر ہونے میں ہے، لیکن مقام اور مرتبہ آپ کا اتنا اونچا ہے کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی آدمی اس مقام اور مرتبے کا تصور نہیں کر سکتا. وہاں پہنچنا اور اس کی برابری کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بات ایک دم کلیئر کٹ ہونا چاہیے عقیدے کے اندر. ورنہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مقام اور مرتبے میں بھی ہمارے طرح تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. پھر یہ جانیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. اس کے مقابلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے، ہے نا، یا آپ دنیا کے چلانے کے مالک ہیں، تو اگر دنیا کے چلانے کے مالک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات چلانے کا اختیار دیا ہے، تو آپ اپنے سے اگر تکلیف کو اپنے لیے نہیں دور کر سکتے ہیں تو دوسرے کے لیے کیا دور کریں گے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کوشش یہ کر رہے تھے کہ تکلیف جو ان کو ہے اس کی کمی واقع ہو. اسی لیے پانی لے کر کے آپ اپنے چہرے کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے تھے، ہے نا. تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ایک بال کے برابر بھی عبادت کا کوئی ٹکڑا، رائی کے دانے کے برابر بھی عبادت کی کوئی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب کرے. نہیں، سب کا سب عبادت کی ساری قسمیں رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رسالت سے سرفراز کیا تھا. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے. وہ تمام بنی نوع آدم کے سردار ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کا وصف سے نوازا گیا. بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے خلیل ہونے کے شرف سے نوازا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، یہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ حبیب ہونا یہ خلیل ہونے سے بڑا مقام ہے. یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ بھی ہیں اور ساتھ میں خلیل اللہ بھی ہیں. اور خلیل اللہ ہونے کا یہ شرف جو ہے یہ صرف 2 آدمی کو نصیب ہوا ہے روئے زمین میں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے 14 خلیل ہونے کا درجہ مقام محبت سے اونچا ہے. بالکل،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جی سب سے زیادہ مرحبا کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے مردوں میں جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باوجود اس کے آپ نے کہا کہ ہم اگر کسی کو خلیل بناتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کو بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ خلت کا ہے، خلیل ہونے کا ہے۔ چلیے 15 اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ بلا شبہ تمام صحابہ سے افضل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوا کہ انتقال سے 5 دن پہلے یہ کہہ رہے ہیں آپ، اسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی تھے۔ یہ مطلب ہوا یہ کوئی پہلے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انتقال سے 5 دن پہلے، اور اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہے نا۔ اور کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کو خلیل بنانے سے نہیں روک رہی تھی، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا تھا۔ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل بناتے، ہے نا۔ تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے لوگوں سنو کہ تمہارے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا رسول، جس کو تم رسول مانتے ہو، جس کو تم نبی مانتے ہو، اور جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ دنیا میں مردوں میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا تھا